أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں. پچھلے درس میں پہلی وصیت ہم جانے تھے وہ نماز سے متعلق تھی. آج کے درس میں دوسری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ لزوم سنت یعنی سنت مطہرہ کو لازم پکڑنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کئی باتیں، کئی نصیحتیں کی. ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا، ما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہے ہوگے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اس وصیت کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرمایا. اس میں سے ایک مقام پر اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو عمرا ہیں، امیر ہیں، ان کی بھی تم اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہیں اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی چیز اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وصیت کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کا بھی یہی ارشاد ہے. سنت مطہرہ، قرآن اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ، چاہے آپ کے اقوال ہو، آپ کے افعال ہو، چاہے آپ کے تقریرات ہو، دین اسلام میں عقیدہ اور شریعت کا سرچشمہ ہے. یہ دونوں چیزیں دین اسلام میں عقیدہ اور اسی طرح یہ شریعت کا سرچشمہ ہے. یہ دونوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ان دونوں میں مسائل، مشکلات کا حل، اختلاف، چاہے زمانہ کتنا بھی بدل جائے، چاہے مکان کوئی کسی بھی دنیا کے کسی بھی مکان میں چلے جائے، زمانہ چاہے کون سا بھی آئے، اگر بھلائی ہے تو بس انہی دو چیزوں میں ہے. ان دو چیزوں پر جڑے رہیں گے تو تبھی جو ہے بھلائی پر ہوں گے. چاہے ہمارے سیاسی مسائل ہو، اقتصادی مسائل ہو، اجتماعی مسائل ہو، انفرادی مسائل ہو، حتیٰ یہی چیز حضرت سلمان فارسی کو مذاقاً یہودی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے درمیان جو نبی ہے وہ ہر چیز تم کو سکھا رہا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے. تو سلمان فارسی نے کہا اجل بالکل ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقہ تک بھی سکھائے ہیں کہ جب استنجا کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف اپنا چہرہ اور پیٹھ نہ کریں اور تین ڈھیلوں کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں طریقہ ہے، یعنی استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے. معزز حاضرین، اگر ہم سنت مطہرہ کا مقام دیکھیں گے تو یقیناً قرآن کریم کے بعد یہی منبع اور مصدر، اسی کی طرف ہم لوٹ سکتے ہیں. قرآن اور حدیث، اللہ نے ان دونوں کی ذمہ داری لی ہے. صرف قرآن کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری شریعت کی قرآن اور حدیث کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ذکر کو،
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد شریعت بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب موقع دیکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی آیا، حالت کے حساب سے آپ نے مختلف ٹکڑوں پر جو قرآن کو محفوظ کیا گیا تھا آپ نے پوروں کو ایک نسخے میں جمع کر دیا، اور پھر 12 سال بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کو ایک قرأت میں آپ نے ایک ہی حرف واحد یعنی ایک طریقہ قرأت پر آپ رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا اور اس کی کتابت کروائی اور اس کو مختلف مقامات پر تقسیم بھی کروایا۔ اس کے بعد یہ ہے قرآن کا معاملہ۔ حدیث کے معاملے کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سنت مطہرہ کی توفیق اور مضبوطی سے اس کی توفیق امت کو اس طرح سے دی کہ سنت بھی باقاعدہ طور پر ایک ایسے منہج پر جس کی کوئی مثال نہ اگلی قوموں میں ملتے نہ پچھلی قوموں میں۔ اگلی قوم تو نہیں آئے گی، یہی ہے آخری امت۔ آپ پچھلی کسی قوموں میں یہ طریقہ نہیں دیکھیں گے کہ سنت کو صحیح احادیث کو، مرفوع احادیث کو، موقوف احادیث کو، منقطع احادیث کو، ناسخ منسوخ، ان تمام کے جو اصول بنائے گئے ہیں شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کو اپنانے کے لیے، شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کسی اور چیز میں، کسی اور قوم میں یہ چیز قطعاً نہیں پائیں گے۔ جیسے قرآن کو لکھا گیا ویسے ہی سنت کو بھی لکھ کر کے محفوظ کیا گیا۔ دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا تھا، کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا یعنی سنت کو، حدیث کو میں لکھ لیا کرتا تھا یاد کرنے کی غرض سے۔ فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھے روکا، وقالوا تكتبوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الغضب والرضا، تم ہر چیز وہ لکھتے ہو کہ نبی جو ہے کبھی غصے میں کبھی خوشی میں کہہ دیتے ہیں، ہر بات تم لکھ رہے ہو، یہاں تک کہ فامسکت، میں لکھنا چھوڑ دیا، روک لیا، حتی ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ بات ذکر کی کہ میں پہلے آپ سے حدیثیں سنتا تھا، لکھتا تھا، مجھے قریش کی جماعت نے روکا تو لہٰذا میں نے اس کو لکھنا بند کر دیا۔ فقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، لکھ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں نکلتی۔ یہی ذکر اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى، محمد خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، محمد کی ہر بات وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ جیسے قرآن اللہ نے اتارا جبریل کے ذریعے، ویسے حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بس ان دونوں میں کچھ فرق ہیں، جیسے یہ مطلوع ہے، یہ غیر مطلوع، اس کو قرآن مجید کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے، اس کے ہر حرف پر نیکیاں ہیں، ویسے حدیث کا معاملہ نہیں ہے، مگر شریعت میں لینے کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے جو مقام قرآن کا ہے وہ مقام حدیث رسول کا ہے، مرفوع حدیث کا ہے۔ الغرض اس اعتبار سے حدیث رسول یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت حاضر ہے، اور جیسے قرآن کی حفاظت کی گئی ویسے سنت رسول یعنی احادیث کی بھی باقاعدہ طور پر حفاظت کی گئی، تبھی تو ضعیف احادیث، موضوع احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کیا گیا کہ یہ قابل حجت نہیں ہے صحیح احادیث کے سامنے، مرفوع احادیث کے سامنے یہ احادیث قابل حجت نہیں ہیں۔ قرآن کو لینا، حدیث کو نظر انداز کر دینا، گویا قرآن کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن کی تکمیل حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو، قرآن کو تیری طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو واضح کرے، کلیئر کرے، تو تفسیر کرے، اپنے عمل سے تفسیر کرے، تقریر کے ذریعے تفسیر کرے، اپنے قول کے ذریعے سے قرآن کریم کی تو تفسیر کر سکے، اس لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حدیث کے منکرین پیدا ہوں گے، حدیث کے انکار کرنے والے پیدا ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کر دی۔
کہا الا اوتیت القرآن ومثلہ، خبردار مجھے قرآن اور اس جیسی چیز دی گئی ہے، اس جیسی چیز حدیث دی گئی ہے۔ الا، ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی رجل شعبان علی اریکتہ، کہ ایک آدمی پیٹ لگا کر، ٹیک لگا کر موٹا آدمی بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بالقرآن، تم پر صرف قرآن لازم ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال کر لو، اور جو تم اس میں حرام پاؤ تم اس کو حرام کر لو، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا بھی زمانہ آئے گا۔ سر سید احمد خان، ہاں یہ بھی منکرین حدیث میں سے تھا۔ اسی طرح سے کئی لوگ جو منکرین حدیث میں سے، عبداللہ بن چکراوی کا بھی ذکر آتا ہے جو منکرین حدیث میں سے اس کا بھی شمار آتا ہے۔ الغرض جو مقام دلیل حجت کے لحاظ سے جو قرآن کا ہے وہ حدیث مرفوع یعنی حدیث رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی نازل فرمائی۔ یہی بات سمجھانے کے لیے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو جماعت میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیے، قرآن کی تفسیر بتائیے، حدیث کیوں بتا رہے ہیں؟ تو چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر تو اور تیرے جو خیالات کے لوگ ہیں صرف قرآن پر ہی اعتماد کر دیا جائے، حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن سے ہی اگر شریعت لینے کی بات آ جائے، اکنت تجد الطواف بالبیت سبعا، کیا تو پائے گا کہ طواف جو ہے 7 چکر لگانی ہے؟ یہ قرآن میں پائے گا؟ تو یہ چیز نہیں پائے گا۔ والصفا والطواف بالصفا والمروہ، پھر اسی طرح طواف صفا مروہ کی 7 چکریں کاٹنا، اس میں یہ اذکار پڑھنا، پھر نماز اسی طرح سے ظہر کی 4 رکعات ہیں، سری پڑھیں گے، جہری پڑھیں گے، یہ سب تو قرآن میں پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ نماز کے اوقات قرآن میں پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ وضو کا طریقہ، وضو کی کیفیت قرآن میں پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ تو سنت کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہوتی، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتوں میں سے، سنہری وصیتوں میں سے یہ وصیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کی ہمیں واضح دلیل ملتی ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لزوم سنت کی تاکید کی ہے، سنت مطہرہ کو لازم پکڑنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنت مطہرہ کو لازم پکڑنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔